اور سن لیں یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی تم پہ آ کے حملہ کرے تو آپ دفاع کرو گے تو یہ جہاد ہوگا. نو، ایسی کوئی بات نہیں. اگر یہ جہاد سمجھ لیا جائے کہ صرف ہمارے پاکستان پہ کوئی اٹیک کرے گا تو ہم جہاد کے لیے نکلیں گے، کیا اس کو ہم جہاد کہیں گے؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد، ان کی سیرت سے یہ جہاد کا تصور نہیں ملتا ہمیں کہ ایک وطن کی خاطر آپ لڑو. وطن تو خود ایک بہت بڑا خدا ہے اللہ کے علاوہ جس کی ہم پوجا کرتے ہیں. اسلام تو پوری دنیا کے لیے ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے اور اس کا نظام بھی پوری دنیا پہ چلتا ہے. اور دلیل کیا دی جاتی ہے؟ لا اکراہ فی الدین. ہم جبری کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے. کیا دلیل دی جاتی ہے کہ ہم کسی کو جبری مسلمان نہیں بنا سکتے؟ بھائی جبری مسلمان نہیں بنا سکتے، اس کا جو مسلمانوں والا عقیدہ ہے ہم اس کو زبردستی نہیں اختیار کروا سکتے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا اسلام کا پورا نظام ہے، اس کے اندر ہمیں غیر مسلموں کو بھی لانا پڑے گا اور پھر ان کو انسانوں کی غلامی سے انسانوں کو آزاد کر کے اللہ کا مطیع اس کے نظام کے سامنے سر تسلیم خم کروا کے پھر ہمیں کہنا پڑے گا اب تمہاری مرضی ہے، تم اسلام قبول کر لو یا اپنے دین پہ قائم کر رہو. لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جاہلی سوسائٹی، جہالت کا معاشرہ، جہالت کا نظام، جہالت کے ادارے، جہالت کی روایات آپ کے دین کو رونتی رہے اور آپ صرف تسبیح پہ لگے ہو. میٹھی گولیاں دی گئی، اتنی تسبیحاں پڑھ لو یہ تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعثت بالسیف، مجھے تلوار دے کے مبعوث کیا گیا ہے اور میرا رزق کہاں ہے؟ میرے نیزوں کے سائے تلے ہے. میرے نیزوں کے سائے تلے ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ جب تم اسلام کا نظام نافذ کرتے ہو، خدا کی قسم ہے رزق کی برکات اتنی آتی ہے کہ آپ زکات دینے کے لیے نکلتے ہو، کوئی زکات لینے والا نہیں ملتا. ہوا نا ہمارے سامنے صحابہ کرام نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. اور پھر یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ کوئی ہم پہ حملہ کرے تو پھر ہم جہاد کے لیے نکلیں گے. یہ جہاد کا تصور اپنے ذہنوں سے نکال دیں. کیا اگر روم اور ایران نے کیا مدینے پہ آ کے حملہ کیا تھا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جو خلافتی اس کے دوسرے سال دونوں بڑی قوتوں کو ٹکرانے کے لیے اپنی افواج کو بھیجا. کیا ہم نے یہ تصور دیا ہے لوگوں کو کہ کوئی ہم انتظار کریں کسی کے حملے کا؟ نہیں بھائیوں، ہم نے آگے بڑھ کے اس نظام کو نافذ کرنا ہے. یہ جہاد ہے اور اس کے لیے ایک کوئی زمین مختص نہیں ہے، وطن مختص نہیں ہے. مدینہ طیبہ پہ اگر حملہ آور ہوتے رہے ہیں کفار مکہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اس کی حفاظت نہیں کی کہ یہ ہمارا وطن ہے، اس لیے حفاظت کی کہ یہ مسلمانوں کی جو سب سے پہلی سلطنت ہے اس کا مرکز ہے، یہاں سے اسلام نے آگے بڑھنا ہے. جو اس کے ذرائع تھے، اس کے وسائل تھے، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری جنگیں مدینہ طیبہ میں لڑی.